صلی اللہ۔ اب آپ تشریف رکھو۔ ہن تواڈے سامنے بحر المصائب ذاکر جناب کیسر رضا الوی صاحب آف چنیوٹ وہ خطاب فرمان گے، اور انہاں تو بعد قاری القصائد جناب ذاکر محترم مرتضیٰ کمبر صاحب اور عرف آخر شبیہ تابوت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروان گے ذاکر بحر المصائب غلام عباس جپا صاحب۔ ہن جناب دے سامنے ذاکر کیسر رضا الوی صاحب۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ اللہم انی اسألکا بحق معصوم فضہ صلوات اللہ علیہ آسن فی عزائل حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی علی ابن مسرزا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی یا عقیلۃ القریش یا ملکۃ الشام یا ام المصائب یا مرحومۃ المسرد سیدہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دعا ہے تمام مومنین مومنات دا مقدس مقام تے ٹورایا، بانیان دی پرخلوص صفِ ماتم بچھائی، ذاکرین عظام دا خطاب میں حقیر دی گداگری، مالک کائنات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین بیمار نے مالک سے تو تندرستی عطا فرما، بانیان دے رزق عزت بخت وچ مالک اضافہ فرما۔ سرکار قائم آل محمد دا جلد از جلد ظہور ہوئے، مل کے صلوات پڑھ۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے صلوات پڑھ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری۔ الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المعصومۃ المعظمۃ المقدسۃ الکریمۃ الصفیۃ الصدیقۃ الکبریٰ علماء غیر معلماء۔ صلوات۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحمید والفرقان المجید، وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ صلوات۔ مالک کائنات تو کسی دا محتاج نہ کر۔ صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ آندا ہے میں بیمار ہاں، مینوں تندرستی نہیں لبدی،
مالک دا فرمان ہے وہ بندہ ساڈی مجلس وچ بہ کے لمبے لمبے ساہ لوے تے ساڈے تے درود پڑھے تے انی اسی نوں طویل زندگی عطا کرے۔ آل محمد تے درود پڑھن لگیاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ آل محمد تے درود پڑھے تے ساڈیاں نسلاں پاک ہوندی۔ توجہ ہے میرے پاس؟ ایک چھوٹی جی گزارش ہے، جے تسی ناراض نہ ہو تے اجازت ہے میں تہاڈی بارگاہ وچ عرض کرنا، کدی اٹھ کے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ تے بڑی نوازش ہوئے۔ آ جاؤ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چھویں مالک دے کول ایک بندہ آیا، اس مالک نے سوال کیتا کہ مولا ما الحجت، مولا حجت کس نو آندے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ، اگر حجت خدا دا وجود ایک لمحے واسطے دنیا دے وچ نہ ہووے تے دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ داؤد یاد رکھ، ہر بندے تے واجب ہے وقت دے امام دی معرفت حاصل کرنا، حجت خدا دی معرفت حاصل کرنا۔ دین کیا ہے؟ دین ہے حجت خدا دی اطاعت دانا۔ توجہ ہے میرے پاس؟ داؤد رتی نے مالک کائنات کو پوچھا کہ مولا حجت خدا دی معرفت کس طرح حاصل کرا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ، خالق نے حجت خدا دی معرفت واسطے، حجت دی پہچان واسطے مالک نے دو دلیلاں عطا کیتیاں۔ مالک فرمایا کہ ایک دلیل صامت ہے، ایک دلیل ناطق ہے۔ امام فرمایا کہ سرکار محمد مصطفیٰ دی نبوت دی معرفت واسطے دو دلیل ہیں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ چلو گل نو آسان کرن واسطے میں مالک دا ایک ہور فرمان پڑھنا۔ امام دا فرمان ہے کہ جدوں تواڈے سر دے اتے موت دی تلوار لٹک رہی ہو، امام فرمایا کہ کوئی تواڈا پرسان حال نہ ہوئے، مالک کائنات فرمایا اس وقت تسی وقت دی حجت نو پکارو، لمحے وچ تواڈی مدد آ کے کرنا۔ کیا بات ہے! اور امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ، اگر ساڈا وجود دنیا چ نہ ہوئے تو مالک فرمایا یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ آپ کو کچا چبا جائے۔ یعنی کہ ہماری حفاظت جو ہے وہ وقت کی حجت فرماتی، ہمیں ہر وقت وقت کی حجت کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی دے معاملات ایسے بنانے چاہیے کہ جڑا پردے دے اندروں تشریف فرمائے۔ امام صادق کے بندے نے سوال کیتا کہ مالک آپ کے قیم کی غیبت طویل کیوں ہو گئی؟ معصوم فرمایا کہ جب ہمارے ماننے والوں کے گناہ بڑھتے ہیں تو ان کی غیبت طویل ہو جاتی ہے۔ غور ہے میرے پاس؟ امام فرمایا کہ دو دلیلیں، ایک صامت ایک ناطق۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا علی علیہ السلام۔ مولا فرمایا کہ سرکار امیر دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلیں، ایک صامت ایک ناطق۔ صامت قرآن ہے، ناطق مولا حسن علیہ السلام۔ گل چلدی چلدی سرکار قیم آل محمد تک پہنچی۔ خالق کائنات نو پتہ ہا کہ صامت دلیل قرآن موجود ہے۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ انج دیاں گلاں سن لیاں کرو۔ مالک کائنات نو پتہ ہا کہ صامت دلیل قرآن موجود ہے۔ خالق کائنات نے ناطق دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو چوتھے آسمان تے غائب کر دیتا۔ قیم آل محمد دا ظہور ہو سی خانے کعبے دے وچ، تسی بولو یا نہ بولو تہاڈی مرضی۔ جدو خانے کعبے وچ قیم آل محمد دا ظہور ہو سی،
خانے کعبے دا ماحول کیا ہو سی؟ خانے کعبے دے اتے مولا غازی دا علم ہو سی، خانے کعبے دے وچ جڑی اذان ہو سی او دے چ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ دی صدا ہو سی، نماز دا وقت ہو سی، سرکار قائم آل محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آکشن کہ تو اللہ دا نبی ہیں، اولے العظم ہیں، صاحب کتاب ہیں، تو اگو کھلو کے نماز پڑھا، سرکار عیسیٰ آکشن کہ نہیں علی دا بیٹا اس وقت تو امام تیری اطاعت میں عیسیٰ تے واجب ہے۔ سرکار قائم آل محمد اگو کھلو سن، یا میں انج آکھاں کہ بطول دے پتر دا سر سجدے چو سی، مریم دے پتر دا سر بطول دے پتر دے قدمہ وچو سی، سر جاوے رب کائنات عزت قسم مسلمان حیا کر، جدو علی دے 12ویں پتر نو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکدا، وقت مدینے دا سبزی فروش علی نو نماز کی میں پڑھا سکدا؟ کیا بات حیدری یاد دین ہے معصوم دی اطاعت دن۔ مسجد نبوی مولا امام باقر علیہ السلام تشریف فرما، مالک دا صحابی ہے تفضل، لوگاں دا رش تفضل نے امام دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ مالک بہت زیادہ حاجی اس دفعہ آئے، مولا بڑی رونق ہے۔ امام مسکرا کے فرمایا کہ تفضل حوصلہ۔ امام نے تفضل دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھیا، فرمایا ہن ویک، قدماں تے ڈگ پیا، قدم چم کے آندا ہے کہ مالک زیادہ تعداد جانوراں دیے بہت تھوڑے انسان نظر آ رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے پاس ہے؟ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ یہ جو انسان ہے نا یہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ اوہو، امام نے فرمایا کہ جا انہاں لوگوں کو پوچھ کہ پنجویں امام کتھے؟ ایک ایک بندے کو پوچھیا، انہاں کیا سی نہیں جان دے امام کتھے؟ تفضل نے آکیا کہ مالک وہ لا علمی دا اظہار کر رہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ او سامنے ایک اکھی تو انا بندہ اندر داخل پہ آندا ہے۔ مولا فرمایا کہ جا او دے کول پوچھ کہ پنجواں امام کتھے؟ غور ہے میرے پاس؟ تفضل جلدی دے نال او دے کول آیا، اس نبی نے دا سلام کیتا، سلام کرن تو بعد پوچھیا کہ 10 پنجویں امام کتھے؟ اس مسکرا کے آکیا کہ وہ سامنے ستون کے ساتھ رسول کا بیٹا تشریف فرما ہے۔ اوہو، واپس آئے امام دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ مالک اکھی رکھ دین تو انہوں پہچان نہیں سکے، مولا او اکھی تو ان ہے۔ اس وقت امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ یہ جو آنکھیں رکھتے ہیں نا ان کی بصارت اس قابل نہیں کہ ہمیں دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر، دین ہے معصوم دی اطاعت دا نا، اور اس خاندان دی اطاعت دا نا جنت ہے، انکار دا نا کفر ہے۔ غور ہے میرے پاس؟ آخری گل، کوفے دی ایک بی بی 24 گھنٹے قبلہ برخہ پا کے رکھ، ہر وقت سوال کیتا ہو دیتے مستورات نے کہ تو ہر ٹائم برخہ کیوں پا کے رکھ دی؟ اس آکیا کہ میں برخہ اس واسطے پا کے رکھنی ہاں کہ اگر قائم دا ظہور ہو جائے تو میں برخہ پاوڑ نہ جاواں، امام دے قدمہ تے سجدہ کر۔ اوہو، 6ویں مالک دا فرمان ہے کہ 4 قسم دے بندے ساڈے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ گل کر لواں، اجازت ہے؟ بڑا سخت دور ہے، اج ہر بندہ آندا ہے کہ میرے عقیدے دے مطابق، میرے نزدیک ہے گل۔ بھائی معصوم کے نزدیک ہوتا ہے، عام بندے کے نزدیک نہیں ہوتا۔ یہ بات فقط معصوم کر سکتا ہے۔ آج کل تو بندے 2 لاکھ لینے کے بعد پھر اعلان کر دیتے ہیں نعوذ باللہ میں نے توہین رسالت کی ہے، توہین ولایت کی ہے، توہین امامت کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ بھائی جڑے بندے تیرے اگے نچن انہاں دا کی بنے گا؟ 4 قسم دے بندے مالک فرمایا ساڈے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ پہلا بندہ مالک فرمایا کہ وہ لوگ
جو واجبات دین کا مذاق اڑاتے ہو. مولا فرمایا ساڈا شیعہ نہیں ہو سکتا. دوسرا امام فرمایا کہ پیشہ ور بھکاری ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. تیسرا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ او بندہ جس بندے نو اپنی عزت دا احساس نہ ہو وہ ساڈا شیعہ نہیں ہو سکتا. چوتھا بندہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حرام زادہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. غور ہے میرے پاس. مالک کائنات ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائیں اور امام کے ظہور میں مالک کائنات جلدی فرمائیں. مالک کائنات صادق آل محمد فرمان ہے کہ جدو سرکار قائم دا ظہور ہونا ہے نا امام دے ہاتھ چ 2 تلواراں ہون. جدو امام نے حملہ کرنا ہے نا تے گلیاں خون دے نال دریا بن کے ومن لگ پڑ. مخلوق نے ہاتھ جوڑ کے آکھنا ہے بطول دا پتر آمان. اس وقت امام 6ویں بادشاہ دا فرمان ہے کہ آباد اندرو ایک نلین کڈ سن ایک جتی کڈ سن جن دے تسمے ترٹے ہو سن. اس وقت قائم آل محمد فرمائے سن کہ اجے تک میرے دادے حسین دی اس جتی دے ترٹے تسمے دی قیمت ادا نہیں ہوئی. میں بسم اللہ کرا. ذاکر صاحب آگئے زیادہ دیر انتظار نہ کراواں. ایام کاظمیہ ہیں جڑا آج دا دن پہ گزار دے ہو. صاحب دمت ساکبہ نے لکھے ہے کہ 3 رجب نو رضا دے بابے نو زہر مل گئے. 2 دن تے 2 راتاں بطول دا پتر زندان اچ تڑپ دھرے. آخری ذاکر اے مسئلہ پڑسن. میرا دل چاہتا ہے کہ میں 7ویں مالک دی اس دھی دا ایک وین چکراں جن دے پیر زخمیاں سر تے چادر کوئی نہیں. وطن تو اکلے نہیں ٹرے قطار بھراواں دی نال موجود ہے. ساوا دیاں پہاڑیاں دے وچ اکھی ویندیاں قطار بھراواں دی کس گئی. تے خراسان دے پاسے منہ کر کے تے رو رو کے آکھیا رضا بہن رول گئی. میں بسم اللہ کرا. درجات بلندوں میں آغا جان ملک علی جعفر علوی صاحب چونیاڑے چکوال دے علاقے پہ پڑھ دے آن جو انہاں پڑھیا کہ 7ویں مالک دے 18 پتر آئیں ڈھیر ساریاں دھیاں آئیں. ایک سیدزادہ اٹھیا ہو سا کیا قبلہ تسی پڑھ دے پہ آؤ کہ ایک بہن مولا رضا بادشاہ نو ملن ٹریے تے مولا باقی بہناں کیوں نہیں ٹریاں بھرانو ملن دے کیتے. ملک صاحب رنے انہاں کیا بابا جی اسی تو ہاڑے ڈر تو نہ پڑھ دے گھارے چے غربت اتنی ہے برخائی ایک ہاں جے کو بئی چادر ہوئے آن تے وط بئی بہن می رضانو ملن دے کیتے ٹریا. میں بسم اللہ کراں. 8ویں بادشاہ نو ظاہر ملی ہوئی کہیں کے ویلے ساوا دے پاسے منہ کر کے تے رو رو کے آندے پین تو میں آندی پئیں تے میرا بھی آخری ٹیمیں قبولیت دا ٹیمیں جھولیاں پھیلا بمیں. ایک جملہ ہو رہا دا جامعہ آلامہ میدی ماں زندرانی 40 دن مولا رضا بادشاہ دی ذریعے تے بہ کے نا رو رو کے دعاواں منگ دے رہے مولا ایران دی حکومت توڑی مقروض ہے کائنات دی دولت توڑے روزے تے خرچ ہوئی ہے. مولا وقت تو انو شیعہ زیارت کیوں پڑھ دینا السلام علیکہ یا غریب الغرباء او غریباں دا غریب امام. جوانہ مادمیوں 40 دن مولا رضا بادشاہ دی قبر ذریع چو آواز آئی مادی غریبوں نہیں آندے جدے کل دولت نہ ہوئے غریبوں آندے جدے ڈھیر سارے بھرا وطن تے موجود ہوئے بہنا پہاڑاں تے جنگلاں چے رول کے مر ونجے. میں بسم اللہ کرا. مالک بانیہ مجلس دی محنت قبول فرماویں. مولا رضا بادشاہ بستر بیماری تے تڑپ دے پین تے رو رو کے آندے پین تو میں آندی پئیں تے میرا بھی آخری ٹائم ہے. میرے مالک دا صاحب بھی یہ ہرسمہ قریب ہے ایویں میں میرے سلام کیتا ہے. میرے مالک دی آواز آندی ہرسمہ اے 10 دیر نال کیوں آئے ہیں. ہرسمہ آندے مولا بار اندھاری ہے طوفان ہے ہاتھ نو ہاتھ نہیں ڈستا
اتنی گل کرنی مولا رضا بادشاہ تڑپ کے آندن ہرسما تو مردیں او مستورے آیت کرنا تیرے مذہب وچ ماتم جیسے جدو آنکھیں نا تو مردیں او مستورے اس وقت ہرسما ڈیگ کے آندے مولا کون مستورے ایویں سرکار رضا بادشاہ دو میں انگلیاں بلند کر کے آندے نے ہرسما میریاں دوہاں انگلیاں دے درمیان دیکھ اجاڑا مرحوم پڑھ دے ہوں دیان جویں جو نظر پئیے نہ تے تڑپ کے تے روننا ہے ایویں میرے مالک دی آواز آندی ہرسما ڈٹھا کے ہی رو کے آندہ مولا ایک کالے برکے والے بی بی ہے جس پہاڑی تے چڑھائی والے پاسے سفر شروع کیتا ہے مولا ایک مقام آیا میں ڈیندا پیاں اون دے قدم زخمی ہیں پہلا قدم رکھ دیے دوجا رکھ دیے زمین سرخ ہو ویندی ہے مولا ہوا جو گھلی ہے نہ تے سر تو چادر لتی چادر سنبھالن لگی ہے اوتھے آئیے جتو سفر شروع کیتا مولا ایویں ساوا خراسان دے پاسے منہ کر کے تے رو رو کے آندے پہنے رضا بھین رول گئی ہے میں بسم اللہ کرا میرے مالک دی آواز آندی ہے میں غریب دی بھینے وطن تو میں نو ملن دے کیتے ٹریے او دی اپنی قسمت میں ٹریا وینا میں نو ملنا کوئی نیس بس مقامہ ساوا وچ میری سین جنگل وچ میری سین دا قیام ہے فجر دی نماز دے واسطے میری سین مسلح عبادت تے بیٹھے ایویں میری سین کنیز دے پاس ڈیک کے اندن جلدی کر میری سواری گھننا میں بھرا دی سونی داڑھی چمڑی ہے میں بھرا دے پاسے سفر کراں جس وقت اتنی گل کیتی ہے کنیز جو آئیے نا جلدی دے نال واپس آئیے ڈیک کے اندی سین تیری اپنی قسمت سواری سفر کر کے تھک کے مر گئی ہے میں بسم اللہ کراں میری سین دی نظر پئی ہے سامنے ایک ایرانی نظر آئے ایویں مخدوم کائنات دی آواز آندی ہے جا او جڑا ایرانی کھلوتے نا ان دے کولو پوچھ تو خراسان کتنا دور ہے جڑے زہر بیٹھے ہو اس گل دی گواہی دے سو ایویں قریب آئیے کنڈ دے پچھے کھڑ کے دو میں یا تو متھے تے رکھے آندی ہے ایرانی میرا سلام ہوئی اے ڈسا اے تو خراسان کتنا دور ہے خراسان دا نام آئے ایرانی ڈیک کے اندر پہلے ڈسا پیدل ونجنئی یا سواری تے ونجنئی اس وقت کنیز ڈیک کے اندی ہے کیویں لکاواں سچے اندی کنیزاں سواری سفر کر کے تھک کے مر گئی ہے میں پیدل ونجنئے پیدل دا نام آیا اس وقت ایرانی ڈیک کے اندر تیری اپنی قسمت خراسان اجے 600 میل دور ہے میں بسم اللہ کراں 600 میلان دا نام آیا ہے میری سین دی آواز آندی اما دے کولو پوچھ کم کتنا دور ہے کم دا نام آئے ایرانی ڈیک کے اندر مبارک ہوئی کم 35 میل دور ہے 35 میلان دا نام آئے رضا دی بہن تڑپ کے آندی ہے اما واللہ منو بھرا ملے یا نہ ملے منو کفا نہ مل پوسی میں بسم اللہ کراں قوم دے وچ میری سین موسیٰ ابن خضر دے گھر کے آمیں وقت کدی موقع ملیا تے تفصیل دے نال دساں کہ کیویں قوم تو لے کے ساوا تک کناتاں لائیاں گئیاں کیویں محمل تیار ہوئے تے کیویں قوم دیاں وسطیاں پھلاں دیاں پتیاں دی بارش کرنا تے رو رو کے آکھنا رضا دی بہن تیری اپنی قسمت حسین دی بہن تیری اپنی قسمت تو شام گئیاں میں تینوں پتھر مارے آنے رضا دی بہن تو اج قوم میں چاہیے اساں تیرا استقبال پھلاں دیاں پتیاں دے نال پیاں کردیاں موسیٰ ابن خضر دے گھر کے آمیں موسیٰ قوم دیاں گلیاں ٹردہ ودے بس وین کراں تے رو رو کے آندہ ودے کومالے کالے کپڑے لہا دیو رضا دا نہ چاہ کے وین نہ کرے ان دی بہن بڑے اوکے سفر کر کے آئیے متاں بھرا دی موت دا سن کے مرن تو پہلے نہ مر بنجے ایرا قوم دیاں بیبیاں دروازے دے باہرو بے کے رومنا اندر آ کے چپ کر جا میڑا ایویں میری سین ڈیک کے آکھنا اما شریفاں کلو رنیاں یا اکھاں چھپ دیاں نہیں اما یہ دروازے دے باہرو بے کے رون دیاں اندر آ کے چپ کر جان دیاں اما شاللہ میرے رضا دے پاس سے خیر ہوئے میں بسم اللہ کراں دور علاقے دی بی بی ہے نال 4 سال دی بچی ہے بچی دیاں چوٹیاں دھوائیاں دھی دے پاس ڈیک کے اندی بچڑا کم میں جا کے رضا دا نا جا کے وین نہ کریں ان دی بہن بڑے اوکھے سفر کر کے آئیے متا بھرا دی موت دا سن کے مرن تو پہلے نہ مر ونجے بچی آئی ماں دی گل بھول گئی آغا جی جویں جو موسیٰ دی حویلی دے وچ آئیے نا تے عورتاں دا زرک برک فخر لباس لٹھا سے ایویں ماں دے دامن چت پا کے آندی ہے اماں تو دان دیاں میں موسیٰ بڑا وڈا شی ہے اماں
پیار بھی رضا تے عورتاں فخر لباس پاویں او مومن پورے آلیاں تیر تا او آ جڑا کمان چو نکل گیا ایو آواز میری سین دے کنا تے پئیے مسند تو زمین دی زینت بڑھے نا او تھائیں جتھے بچی پیرون دی ای بچی دے گالے جباواں پاک تے رو رو کیا دے پہنے اے ڈسا کیڑے رضا نو رو دی ونی ہے اس وقت بچی دی آواز آندی ہے ساڈا 8واں امام دنیا تو ٹر گئے 8ویں امام دا نام ہے میری سین دا منہ خراسان دے پاسے پھر ہے عقل مار کے آدھے نے رضا بھیڑ جے جیوں دی میں بسم اللہ کرا اور کوئی روے یا نہ روے ہو دی اپنی مرضی جڑیاں پردے دے اندروں آئیاں بیٹھیاں تسی وین لازمی کرے متا 14 سال دے قیدی دی آئی ہوئے روڑا لے جوے جو موسیٰ دروازے دے بارو کھلوتا رو رو کیاں دے کم والے پابندی موک گئی ہے غریب دی بہن دنیا تو ٹر گئی ہے روڑا لے میں تائیو کچھ پڑھدا رہنا میں امتیاں میں کدا نہیں پڑھیا غسل کیویں ملیا پڑھدا ہیو کو جا جنازہ تیار ہوئے قوم دیاں گلیاں ویج میری سین دا جنازہ ہے قوم دیاں بیبیاں دی کیڑی حالت سار تو چادرہ لا کے کمر دنال بدیاں ینتے رو رو کے آدیا پیانے ایو ارمانے آج وطن تے مریا آج پھرا ہونیا آئے تا کرنا تیرے مذہب چ ماتم جائزے ڈیگر دا ٹیمے جنازہ قبرستان پہنچے قوم دے بڑھے موسیٰ دے پاس ڈیک کے اندر موسیٰ جلدی کر جنازہ پڑھا موسیٰ ڈیک کے اندر کمیں پڑھا وہاں شریعت دا قانون ہے معصوم دا جنازہ معصوم پڑھیں دینا اس وقت قوم دے بستے ڈیک کے اندر موسیٰ جلدی کر جنازہ پڑھا رول مویا دا کوئی نہیں ہوندہ جڑے ویلے اکھے رول مویا دا کوئی نہیں ہوندہ موسیٰ جلدی دے نال اچھی پہاڑی تے چڑھ گیا ہے موسیٰ دے وین ودن لگ پین مدینے دے پاسے موکیتا تے عقل مار گیا دے تکی مولا پھوپھی دنیا تو ٹر گئی روہ ڈالے یا آواز آندھیے پردہ کرو میں محمد وقت آواز آندھیے پردہ کرو میں علیہ وقت آواز آندھیے پردہ کرو میں حسنہ روہ ڈالے ایک بڑی کوکائی آواز آندھیے پردہ کرو اگے آوہ ڈالے امیران میں کربلا دا غریبا آئے کرنا تیرے مذہب ماتم جیسے کرو سوال 14 جو آئین قید نال بولیے نہیں بولی جڑے ویلے آواز آدھیے میں رضا جڑے ویلے رضا دا نام آیا کفن دے بند رٹ گئے دو میں ہاتھ بلند ہوئے عقل مار کیا دے رضا تجھے میرا منہ ویکھن تو میرے پیر ویک تیری قسم پہاڑا ترل دی فرقت میں برادر کی تھا مشکل بڑا جینا فرقت میں برادر کی تھا مشکل بڑا جینا سگرا کی طرح رہ نہیں پائی وہ مدینہ اور معصومہ چلی گھر سے رضا مولا سے ملنے پہنچا نہیں دکھ یاری کا منزل پہ سفینہ دعا ہے کہ اس معصومہ کے صدقے میں مالک تمام بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے بانی مجلس برادر ذیشان جناب حافظ ظہیر ذیشان صاحب آغا شاہد رضا کمی صاحب مالک ان کی عزت اور بخت میں مزید وسعتیں عطا فرمائے 25 رجب المرجب کو بعد از نماز فجر امام بارگاہ قصر ام البنین ڈھکی پلکی میں سالانہ مجلس عذاب بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منعقد ہوگی اختتام مجلس پر شبیہ تابوت برآمد ہوگی مومنین سے شرکت کی استدعا ہے 28 رجب المرجب کو